قسط نمبر 7۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ جن احباب نے اس سے پہلے والی اقساط نہیں سنی وہ اس قسط سے پہلے والی بات ضرور سن لیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ تو آئیے بات کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی نمبر 8 پر، وہ بچے جو تعلیم میں فوقیت لے جاتے ہیں، اگر وہ تعلیم کی آخری منزل تک پہنچنا چاہتے ہوں تو ان کو تعلیم ہی میں مصروف ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ چھٹیوں کے موقع پر اپنے ذوق و پسند کے کام کاج اور صنعت و حرفت سیکھتے رہیں۔ اور وہ بچے جو تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، ایسے بچوں کو دین و دنیا سے متعلق ضروری تعلیم دینے کے بعد یہ ضروری ہے کہ انہیں کام کاج اور صنعت و حرفت کی طرف توجہ دلائیں۔ نمبر 9، اور بچوں کو ایسے کام کاج سکھانا چاہیے جو اس کے دائرے اور شخصیت کے مطابق و مناسب ہو۔ مثلا اس کو آگے چل کر بیوی اور ماں بننا ہے تو ایسے بچوں کی تربیت کے اصول اور گھر کی ذمہ داریوں سے متعلق امور، سینہ پرونا وغیرہ چیزیں سکھانا چاہیے جن کی ضرورت ان کو پڑے گی۔ اور نمبر 10 پر حضرت شیخ فرماتے ہیں، والدین اور مربیوں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بچے کو یہ بتا دیں کہ اسلام ایسا دین ہے جو دین و دنیا دونوں سے تعلق رکھتا ہے اور اسلامی تہذیب محیط اور کامل ہے۔ میری رائے میں اور اسی طرح بہت سے علماء و فلاسفہ اور مفکرین کی رائے میں روحانی اقدار اور معاشرتی و سیاسی نظام جو دین اسلام نے پیش کیا ہے یہی اس لائق ہے کہ تمام عالم کے لیے فکر و اصلاح اور بنیاد کی فراہمی میں امامت کا فریضہ انجام دے۔ ان تربیتی خطوط کے علاوہ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی نافع اور مؤثر تجاویز پیش کی ہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے دن رات تربیتی نظام کے مطابق گزارنے کا جامع پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اخیر میں مربی حضرات کی خدمت میں بہت ہی درد مندانہ اپیل کی ہے۔ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب آخر میں یہ عرض ہے کہ اے مربی حضرات، آپ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ عہد کیجئے کہ آپ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس اسلامی طریقے اور نظام پر عمل پیرا ہوں گے اور ہمت سے کام لیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اصلاح کی سورج اور ہدایت کے چاند اور روئے زمین پر چلنے والے فرشتے ہوں گے انشاءاللہ۔ علماء و حکماء، اسلام کا یہ مرتب کردہ دستور العمل، اس کا ہر دستور کتاب و سنت اور آثار و اقوال سلف سے مستفاد ہے۔ اگر ماں باپ اور معلم و مربی نے اس دستور کے مطابق بچوں کی اصلاح و تربیت کی تو بچوں کا مستقبل تابناک ہوگا اور خاندان و معاشرہ اور قوم و ملت کا نام روشن ہوگا۔ دین و مذہب کا ہر طرف نور ہوگا، عام و خاص کے صلاح و فلاح کی بات بہاری چلے گی اور ملک و ملت کو استحکام و قرار حاصل ہوگا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ مؤلف کا مرتب کردہ دستور تربیت۔ نمبر 1، خیال رکھیے بچے کے جو افعال و بے معنی نظر آتے ہیں وہ انہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہے۔ نمبر 2، بچے زندگی کے ابتدائی دور میں ہر چیز کو کھیل ہی کی نظر سے دیکھتا ہے، یہی اس کی تعلیم کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3، بچے کے ایسے کھیلوں میں جن میں وہ خوشی محسوس کرے کسی طرح کی بھی رکاوٹ نہ ڈالیے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ بہت سی چیزوں کی حقیقت معلوم کرتا ہے۔ نمبر 4، اکثر اوقات بچے کی شرارت اس کا ناکام منصوبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ناکامی پر اس کی مدد کیجیے، ناراض ہو کر ہمت شکنی نہ کیجیے۔ نمبر 5، بچے کے ہر فعل پر اسے شریر مت کہیے ورنہ وہ شرارت کو اپنا معمول بنا لے گا۔ نمبر 6، بچے کی نازیبا حرکات پر اس کی اصلاح کیجیے، اس کی ایسی حرکتوں سے لطف نہ لیجیے ورنہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہر بار نازیبا حرکتیں کرنے لگے گا۔ نمبر 7، بد تہذیبی اور بد اخلاقی کی روک تھام کیجیے،
فارغ الاوقات میں بیٹھ کر سوچنے کا موقع دیجیے، اس کی تیزی اور شوقی کو اچھے کاموں کی طرف موڑیے، چیزوں کے بارے میں نئے نئے تجربہ کرنے کی آزادی دیجیے، نئی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر اکسائیے، ہر شرارت پر ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ لیجیے۔ نمبر 8، یاد رکھیے شرارت بچے کی قوت فکر کا پیمانہ ہے۔ بچے کی لڑائی جھگڑے کی خصلت کو شروع ہی سے اچھے رخ کی طرف موڑنے کے لیے بچے کے پاس کھیل کود اور مشغولیت کے لیے اتنا سامان ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ نمبر 9، دوڑ بھاگ کے کھیلوں میں بچے کو خوب حصہ لینا دیجیے تاکہ وہ لڑائی کا موقع ہی تلاش نہ کرے۔ جب دو بچے آپس میں الجھ جائیں تو ان کی لڑائی کو ناراضگی کی لڑائی کے بجائے مقابلہ کی لڑائی بنا دیجیے۔ نمبر 10، بچے کو اچھے کاموں کی نقل کرنے دیجیے، اس طرح بچہ زندگی کی ذمہ داریوں کی نقل کرتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ نمبر 11، بچے کے گرد ایسا ماحول بنائیے کہ جب اس کو نقل کرنے کی خواہش ہو تو وہ نقل کرنے کے لیے اپنے سامنے اچھی ہی چیزیں پائے۔ نمبر 12، بچے کو شور مچانے دیجیے، دوڑ بھاگ کرنے دیجیے، صرف اسی بات کا خیال رکھیے کہ وہ طوفان بدتمیزی نہ مچائے۔ نمبر 13، بچے سچ کی بجائے جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، بچے کو اس کا عادی نہ بننے دیجیے۔ نمبر 14، بچے کوئی غلطی کرے تو اس کی اصلاح محبت و شفقت کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 15، بچوں کے سامنے اپنے اعلیٰ تصورات اور اقدار کی مثالیں پیش کر کے ان کی تربیت اور ان کے ذہن کی اصلاح کیجیے۔ نمبر 16، جب وہ کوئی اچھا کام کریں تو انہیں ہرگز نہ ٹوکیے، صرف اسی وقت ٹوکیے کہ جب وہ کوئی قابل مذمت حرکت کرتے ہوں۔ نمبر 17، بچہ کوئی قابل تعریف عمل کرے تو اسے داد دیجیے۔ نمبر 18، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے اور خیال رکھیے کہ وہ آپ کی محبت اور شفقت سے متاثر ہو کر آپ کی اچھی باتیں اختیار کر لیں۔ نمبر 19، کسی خاص رویے کو ترک کرنے کے لیے بچے پر ناروا دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ آپ کا سمجھانا بجھانا ہی اسے ناپسندیدہ رویے سے متنفر کر دے۔ اور نمبر 20، بچوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا اچھی بات نہیں، ورنہ بچے یہ خیال کریں گے کہ یہ روز کی ڈانٹ ڈپٹ ان کا مشغلہ ہے۔ نمبر 21، بچوں کو اگر کبھی سزا دیں تو یہ سزا اس کے قصور کی مناسبت سے ہو، ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے قصور پر بہت زیادہ سزا دے دیں، انہیں شدید جسمانی سزا نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 22، بچے جب اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد کر سکیں تو انہیں ان کی ذمہ داریاں خود سنبھالنے دیجیے۔ اور نمبر 23، آپ بحیثیت والدین جس قدر نظم و ضبط سے کام لے سکتے ہیں اپنے بچوں سے اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھیں۔ اور نمبر 24، بچوں کے ساتھ مخلص رہیے، ان کے ساتھ منافقت اور ریاکاری ہرگز نہ برتیں۔ اور نمبر 25، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر جو کچھ بننا چاہتا ہے بشرطے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، آپ حسب توفیق اسے ویسا ہی بننے کی اعانت کیجیے۔ اور نمبر 26، بچے کے سامنے والدین اپنے اختلافات کبھی ظاہر نہ کریں اور نہ اپنے آپس کے جھگڑے میں اس کو شریک یا حصہ دار بنائیں۔ اور نمبر 27، بچوں کو تعلیمی اداروں اسکول کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیے۔ اور نمبر 28، بچے کی قسمت کو بنانے اور بگاڑنے میں 4 چیزیں دائمی اثر رکھتی ہیں: والدین، اساتذہ، گھر اور معاشرہ۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کی شخصیت ان 4 سے اچھے نقش قبول کریں۔ نمبر 29، بچے کو بے تحاشا پیار کرنا اور حد سے زیادہ حفاظت اور نگرانی بچے کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں وہ ساری عمر بچے ہی بنے رہیں گے۔ نمبر 30، بچے کی تربیت کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا بچہ کل کا مرد، آج کی بچی کل کی عورت بنے گی، اور انہی 2 افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے بچے کی تربیت کے لیے تمام صلاحیتیں بروکار لانا چاہیے۔
اور نمبر 31، بچے کی تربیت کے سلسلہ میں والدین ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ لاڈ پیار کر کے بچے کی عادت کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ طریقہ تربیت سے واقف نہیں، بلکہ غلبہ محبت انہیں اجازت نہیں دیتی۔ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اقساط کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ احباب سے پوری امید ہے آپ سب بھی تربیت کے اس کورس سے جڑے رہیں گے، تمام اقساط کو سنیں گے اور دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں گے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔